their best intentions probably ان کے پاس بہت اویلیبل سے بھی لیوریجز استعمال کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا کلیئر کٹ کیس نہیں ہے، اس کے اندر کافی سارے گرے زونز ہیں اور ہمیں وہ سارے گرے زونز نیویگیٹ کرنے پڑتے ہیں۔ جی میری ٹائم منسٹری سے کچھ ہمیں اپڈیٹ ملے گی؟ جی میں سیکنڈ کروں گا، جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ آلموسٹ انفارمیشن جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس میں جو اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے وہ یہ ہے کہ جو کیپٹن نے کچھ ریز کیے ہیں ایشوز کہ وہاں پر پروویژنس موجود نہیں ہے جہاز پر، یا اس طرح کی میڈیکل سپلائیز نہیں ہے، تو ہمارا جو تعلق ہے یا جو رابطہ ہے وہ ایجنسی جو ہے جس نے ریکروٹ کیا ہے ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ ایجنسی جو ہے وہ اونرز کے ساتھ ان سے انفارمیشن، اونر کے ساتھ وہ اسٹیبلش کانٹیکٹ ہے ان کا، اور وہ اس سے انفارمیشن لیتے رہتے ہیں۔ اس کے بارے میں بتانا چاہوں گا کہ اونر جو ہے وہ اپنی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ پروویژنس وہاں تک پہنچائے جہاز تک، لیکن جو پائلٹس ہیں وہ اونر کی جو بوٹ ہے جس میں پروویژنس وہ لے کے جانا چاہتے ہیں وہ اس کو قریب نہیں آنے دیتے، اس کے اوپر فائرنگ کر دیتے ہیں، اور پروویژنس کے لیے وہ اپنے ہی سپلائیز جو ہے اس کے اوپر وہ کنٹینڈڈ ہے، یعنی کہ وہ وائٹ رائس ہے اور کچھ اس طرح دالیں ہیں، پلسز ہیں، اور وہ ایک ٹوبیکو ہے جو کہ وہ یوز کرتے ہیں، وہ اس کے لیے وہ سپلائیز ہیں ان کی، وہ ان کو مل رہا ہے، واٹر بھی ہے۔ تو یہ ایک بتانی ہے بات۔ سیکنڈلی اونر جو ہے وہ مکمل طور پر فیملیز کے ساتھ ہے، اور آج تک جتنی بھی ان کی سیلریز ہیں وہ سب پیڈ ہیں۔ اور جیسا یہ بتایا پہلے بھی کہ اونر نے خود ہمارے فارن آفس سے تعلق کیا، ہمارے مشن سے، اور ان سے ریکویسٹ کی کہ ہمیں ہیلپ کیا جائے اس معاملے میں، کیونکہ موسٹلی جو ہے وہ پاکستانیز ہیں، پاکستانیز ہیں۔ اور باقی انفارمیشن میرے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ یہی ہیں آج کے حوالے سے۔ تھینک یو۔ پینسل سر ساتھی ہیں ہمارے ویری ٹائم ایشو کو کرتے ہیں کیپٹن صاحب جی، منسٹری آف ڈیفینس۔ السلام علیکم سر۔ اچھا سر، یہ جو جتنی بھی ابھی گفتگو ہوئی وہ تمام ہم نے سن لی سر۔ ہم نے اپنا پوائنٹ آف ویو لاسٹ میٹنگ میں جو فارن آفس نے ہیلڈ کی تھی ود ریگارڈس ٹو دی کائنیٹک ایکشن، وہ دوبارہ موفا نے ری انفورس بھی کر دیا ہے سر کہ وہ ابھی تو آپشن نہیں ہے، کیونکہ جہاز جو ہے وہ ٹیریٹوریل واٹرز میں ہے دوسرے کنٹری کی۔ تو جو ایکشنز ابھی تک لیے گئے ہیں وہ ہمارے پاس بھی انفارمیشن پہنچ رہی ہے، اینڈ وی آر آن بورڈ ود فارن منسٹری اینڈ ادر آرگنائزیشنز۔ جو ہمارے جو لندن میں جو ہمارے ڈی اے صاحب ہیں وہ بھی اپنی ایفرٹس کر رہے ہیں، ان کی بھی ہمارے پاس کورسپونڈنس ڈے وائز پہنچ رہی ہے سر۔ تو جو بھی یہ اسٹیم باڈی اب ڈیسیژن لے گی، وی اسٹینڈ بائی ود دیٹ سر۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہ جب شپ ہائی جیک ہوئی ہے تو ان کے فیملی ممبرس نے ہم سے رابطہ کیا، اور شپ پہ جو لوگ پاکستانی تھے ان کے ساتھ کوئی پائرٹس کی بات چیت ہوئی ہوگی یا کوئی بات ہوئی ہوگی کہ پائرٹس نے ان سے نمبر مانگا کہ ہم پاکستان میں کس سے رابطہ کریں۔ تو انہوں نے ان میں کچھ لوگوں کے پاس ظاہر ہے میرا نمبر تھا پاکستان کے ریفرنس سے، تو وہ انہوں نے انہیں پائرٹس کو دیا، اور جب پائرٹس کو دیا تو پائرٹس نے ہم سے رابطہ قائم کیا کہ آپ کا نمبر ہمیں ملا ہے اور آپ اس میں کچھ کام کر سکتے ہیں، کیونکہ پہلے بھی آپ نے کئی ایسے کام کیے ہیں۔ تو ہم نے ظاہر ہے کہ کوئی اگر ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ یہ شپ کا معاملہ ہے یا کمپنی کا معاملہ،
جو آنر آف دی شپ ہے وہ رسپانسبل ہے ان لوگوں کو بھیجنے کا اور ان لوگوں کو اس مسائل سے دوچار کرنے کا. ہمیں اس پہ بھرپور توجہ دینی چاہیے کہ اس نے کس قانون کے تحت کس بات کی وجہ سے ان کو بھیجا تھا. ان میں کوئی بھی اللیگل نہیں ہے, ایک بھی شخص اللیگل نہیں ہے کہ یہ کہا جائے کہ یہ جا رہے تھے اور ڈنکی بنے ہوئے تھے. تو اس کو ہم نے پھر ٹیکل کیا. اور اب جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی فیملی بہت پریشان ہے. منسٹری کہتی ہے کہ کام ہو رہا ہے, ان کو میرا صرف اتنا کہنا ہے کہ میں اپنی حکومت کے ساتھ اسٹینڈ کروں گا. میری حکومت, میرا وطن, یہ سب سے پہلے ہے میرے لیے, باقی چیزیں بات کی ہیں. تو اس کو دیکھتے ہوئے پھر ہم نے ان کی فیملیز کو بلایا اور ان کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب جو ان کو ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ان کو سن لیا جائے, ان کی دکھ کو سن لیا جائے, ان کو جو حالات سے گزر رہے ہیں ان کی کچھ اس طرح سے مدد ہو جائے کہ چھوٹے بچے بھی ہیں, بڑے والدین بھی ہیں, یہ سب بہت پریشان ہیں. اور اس وقت ہمارے پاس صرف ایک ہی راستہ ہے کہ ہم ان کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو یہ میٹنگ ہو رہی ہے, جو بات چیت ہو رہی ہے, میں آپ سب کو سلوٹ پیش کرتا ہوں, سلام پیش کرتا ہوں کہ یہ پہلے بھی بہت ضرورت تھی. اور اب آپ نے جو اسٹینڈ لیا ہے, یہ میں ابھی جیسے ہی ہماری میٹنگ ختم ہوگی ان فیملیز کو رابطہ کروں گا اور ان کو بتاؤں گا کہ بھائی اتنا بڑا کام ہو رہا ہے, اتنا زیادہ کام ہو رہا ہے, تو ہمیں احتیاط کے ساتھ چلنا چاہیے. ہمیں کسی پہ الزام تراشی نہیں کرنا چاہیے. اس وقت زندگیوں کا معاملہ ہے اور زندگیوں کے معاملے کے لیے ہمیں ہر قدم اٹھانے کے لیے ہم تیار ہیں. اور جو میٹنگ ہو رہی ہے اس میں جو بھی فیصلہ ہوتا ہے, انصار برنی ٹرسٹ اس میں آپ کے شانہ بشانہ ہر طریقے سے ان لوگوں کی زندگی بچانے کے لیے, اگر آپ کہیں گے کہ شپ پہ بھی چلے جاؤ ان کو لینے کے لیے, تو باخدا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ میرے ملک کا نام روشن ہو. اور مجھے یاد ہے جب ایم وی سوئس کا معاملہ تھا, آپ میں شاید کچھ لوگوں کو یاد ہو, تو انڈیا نے ایک گیت گایا تھا کہ یہ خاص طور پہ پاکستان کا نام لے کے کہ پاکستان کی وجہ سے آج ان کی فیملی, ان کے گھر والے واپس آ رہے ہیں. اور اللہ کرے گا اب بھی اس میں ایک انڈین ہے اس شپ پہ, ہم اس کو بھی, اور ہم اس میں کوئی تفریق نہیں کر سکتے کیونکہ ہیومن رائٹس میں کوئی تفریق نہیں ہوتی. سری لنکن بھی ہے اور انڈونیشین بھی. تو ہمیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا ہے کہ جب تک ان کی واپسی نہیں ہو جاتی, ان کی فیملیز کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے کہ بچوں ہم تمہارے ساتھ ہیں, اور اللہ کرے گا کہ تمہارے گھر والے میں سے سب لوگ ایک دن زندگی بخیر ملیں گے آپس میں. اچھا جی, کین آئی ایڈ سم تھنگ؟ اچھا سب جی اچھا, یہ جب واقعہ ہوا ہے اور جب سے فیملیز ہمارے پاس آئی ہیں, تو جب سے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو ہر فورم پہ جہاں جہاں ہم انہیں بھیج سکتے ہیں یا جہاں ہم کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, آپ نے جن اداروں کا, اتھارٹیز کا نام لیا, ان سب سے ہم نے تقریباً رابطہ کیا ہے. ان سب کو انٹرنیشنلی بھی اور نیشنلی بھی اپنے تمام اداروں کو ہم نے لکھا, ساری سچویشن بتائی ہے اور بتاتے رہے ہیں. میٹنگز بھی ہوئی ہیں ہماری بھی اور فیملیز کی شپنگ ایجنسی کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, لیکن وہ جب بھی آتے ہیں تو ناخوش آتے ہیں کہ ہمیں صحیح طرح سے مطلب تسلی نہیں ہوتی ان کو. دیکھیں اینڈ آف دی ڈے ان کے تو پیارے ہیں, ان کو تو بندے چاہیے, ان کو اور کوئی باتیں نہیں سننی, ان کو نئی ایکسکیوزز نہیں سننے. آپ نے جتنی باتیں کی آئی اپریشیٹ, ظاہر ہے یہ صحیح بات ہے, یہ ساری لمیٹیشنز ہیں, یہ مسائل ہیں, یہ بہت سیریس اور سینسٹیو معاملہ ہے, لیکن فیملی کو یہ باتیں نہیں سننی. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ وہ کب آئیں گے, ان کے لیے ایک ایک دن ایک ایک پل بھاری ہے. ان کے بچے ظاہر انتظار, وہ جب ہمارے یہاں میٹنگ پہ آتے ہیں تو بچے گھر میں انتظار کرتے ہیں کہ شاید یہ لوگ پاپا کو لینے جا رہے ہیں. کل بھی ایک میٹنگ تھی تو وہ بتا رہی تھی کہ پاپا کو لینے جا رہی ہیں, پاپا کو. تو یہ چیزیں بڑی ڈس ہارڈننگ ہے, بہت دکھ ہوتا ہے دیکھ کے. اور یہ ینگ خواتین بھی ہیں اور یہ جو گئے ہوئے ہیں یہ سول ارنرز ہیں اپنے گھروں کے. تو سب سے پہلے تو یہ کہ اب تک یہ اسٹیبلش کیوں نہیں ہو رہا ہو از دی اونر.
جو ہمارے ہاں سے جو ہے منسٹری آف ڈیفینس سے بھی جو بات ہوئی، ہمیں پتہ ہے کہ عثمان کے ساتھ بات چیت ہو رہی ہے اور بھی مختلف جگہوں سے، لیکن وہ جو پائلٹس ہیں، پائلٹس کے ساتھ بھی ہمارا رابطہ ہے. پائلٹس ہمیں خود کال کر لیتے ہیں. شروع میں ہم کرتے لیکن اب ہم نہیں ان کو رابطہ کرتے، کیونکہ ہم انہیں انکریج نہیں کرنا چاہتے کہ ہم کوئی ان کے بہاف پہ کوئی کام کر رہے ہیں. حالانکہ وہ ہمیں ہر بار یہی کہتے ہیں کہ آپ اس سے رابطہ کریں، آپ جلدی کریں، آپ گورنمنٹ سے بات کریں. ہم بس تسلی دیتے ہیں. ہمارا مین کنسرن ہوتا ہے کہ ہمارا کریو محفوظ ہو. ہم ان کو زیادہ یہ پوچھتے ہیں ہمیں پکچر بھیجو، ویڈیو بھیجو، ان کی طبیعتیں کیسی ہیں، ان کو کھانا پانی کیا ہو رہا ہے، میڈیسن کا کیا سوال ہے. میں نے ایک دفعہ اس سے بات کی جب اسی پائلٹس ون آف دی پائلٹس سے کہ بھائی یہ ان میں سے کچھ لوگ بیمار ہیں، کچھ ڈائبیٹک بھی ہیں، تو ایٹ لیسٹ میڈیسنس کا تو بندوبست کرو. تو اس کا کہنا تھا بھائی یہاں تو اصلی میڈیسن ملتی نہیں ہے، یا تو ہمیں نہیں ملتی، ہم انہیں کہاں سے دیں. اور آپ کو پتہ ہے صومالیہ غریب ملک ہے، ہمارے پاس تو خود کچھ نہیں ہے، ہم ان کو کیا دیں. تو وہ تو یہ کہہ کے چھوٹ گئے، لیکن ہمیں تو پریشانی ہے. اس میں کچھ لوگ بہت بیمار ہیں، زیادہ بیمار ہو بھی سکتے ہیں. اٹس 73 days اور کافی اس میں، اور مینٹلی بھی ظاہر اسٹریس میں ہے. آپ نے اگر ایک وائس میسیج سنا ہوگا جب یہ اغوا ہوا، ہائی جیک ہوا، اور وہ اس بندے کا میسیج چلا تو کتنا ڈسٹریس تھا، کتنی پریشانی میں تھا. اپنے باپ سے کہہ رہا تھا پتہ نہیں میں زندہ بچوں گا یا نہیں، میں واپس آتا ہوں نہیں، میرے بیوی بچے کا خیال رکھیں. تو آپ اس بندے کی، چلو یہ تو ایک بندے کی میں بات کر رہی ہوں، امین کی، تو اس کی کیا اس وقت ذہنی کیفیت ہوگی. اور باقی لوگوں کی بھی، کیونکہ ان کی فیملیز کہتی ہیں، انہوں نے جو ایک دو دفعہ بات کی تو کہتے ہیں کہ آواز سے ہی پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنی پریشانی میں ہیں، کہ ان سے بالکل صحیح طرح بات بھی نہیں ہو رہی، بیمار بھی ہیں. کھانا پینا تو چلیں آپ نے دیکھ ہی لیا، جو چل ہی رہا ہے، آپ نے ویڈیوز شاید دیکھی ہوں گی کہ جو بھی اویلیبل ہے وہ چل رہا ہے. تو سب سے پہلے تو اونر کو تو اسٹیبلش کریں. بات چیت کرنی کس سے ہے؟ میری جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہم سے کوئی بات نہیں کر رہا، ہم سے شپ پہ بات کریں، لینڈ پہ کیوں بات کریں. یہ پائلٹس کا کہنا ہے کہ ہم سے بات نہیں کر رہے، ہم سے. تو تھوڑا بہت ان کو انگیج کرنا ضروری ہے تاکہ ان کو تھوڑی تسلی ہو کہ ہاں بات چیت ہو رہی ہے. تو یہ جو پاکستانی ہیں 10 بتایا جی 10 ہیں. یہ کہاں سے ہیں؟ اچھا اس میں سے کوئی 5 فیملیز ہمارے ساتھ کانٹیکٹ میں جو کراچی کی ہیں، ایک کے پی کے سے ہیں، ایک پنجاب سے ہیں، ساہیوال کے ہیں، 5 6 7 ایسے ہی ہیں، کچھ پنجاب وغیرہ کے ہی ہیں زیادہ. باقی 7 فیملیز یہاں سے ہیں کراچی سے. کیونکہ ایک تو چل رہا ہے جب تک سولوشن ہوتا ہے جی فیملیز آبویسلی ایکسپیکٹ کریں گی کہ ہم کو گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپڈیٹ ملے گی، بالکل. لوگوں کی کنڈیشن کیا ہے اور گورنمنٹ کیا ایفرٹس کرے جی جی. اور کیوں یہ معاملہ حل نہیں ہو پا رہا. سوری ٹو کٹ یو آف. ایک بات ہوئی تھی کہ سیلریز سے، کل فیملیز سے بات ہوئی تو سیلریز بھی کوئی اتنی ریگولر ان کو شاید نہیں مل رہی، یا ان کے کچھ ڈیوز بنتے ہیں یا بونسز بنتے ہیں. تو مطلب اس طرف سے بھی پریشانی ہے. تھوڑا سا آئی تھنک اس پہ بھی غور کرنے کی ضرورت ہے. تھوڑا ان کو آئی تھنک سیلریز کا بھی ایشو چل رہا ہے. جس سیلریز کی ابھی بات کی ہے، 2 چیزیں میں کلیریفائی کرنا چاہوں گا. جب ایک ایجنسی جب اس چیز کو کہہ رہی ہے بیکاز دے ٹرانسفر دا منی، سیلریز جو ہوتی ہیں دے آر آلویز فرام دا اونرز. کوئی ایجنسی کسی کو سیلری نہیں دیتی، اور سیلریز جو ہے وہ پیڈ ہے. میں نے کل بات کی ہے آل سیلریز. اس کے علاوہ ایچ آر اے ہے جو یہ ہائی رسک الاؤنس ہوتا ہے، تو وہ اس کے اوپر بھی گفتگو ہو رہی ہے کہ وہ بھی چاہیے. وہ ایک ایکسٹرا اماؤنٹ ہوتی ہے جو ان کو دیتی ہے. دس از ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی انہوں نے بیچ میں اٹس آل رائٹ کہ جو ہیومینٹیرین جو سینٹیمنٹس ہیں ظاہر ہے وہ تو ہے ہی ہے، کیونکہ جو ضرورت مند ہے وہ دیوانہ ہے. وہ یہ چاہتے ہیں فیملیز، کیونکہ ہمارے پاس بھی آئی ہیں فیملیز. میں نے خود بلوایا ان کو، ان سے بات کی ہے، ان کو ساری سچویشن بتائی ہے، اور پھر یہ ان کا ڈیسیجن کہ وہ فارن آفس جائیں اور وہاں پر گفتگو کریں لوگوں سے، یہ ایک سپریٹ چیز ہے. کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیس جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، کیونکہ ہم اس میں کوئی ان کی خاص مدد نہیں کر سکتے، اس میں فارن آفس ہی مدد کر سکتا ہے. دس از ون تھنگ. اینڈ سیکنڈلی پیچھے بات ہوئی ہے کہ جو کیا ان کی لیگیلٹی یا یہ کیسے ہو گیا، یہ کون سے لوگ ہیں. یہ سارے سیزن سی فیئررز ہیں، اور ایک بالکل
شفاف پروسیس کے تحت جاتے ہیں یہاں سے جی ایس او سے سائن آن ہو کے یہ ویسلس کے اوپر گئے ہیں, ایجنسی کانٹریکٹس ہیں, ایوری تھنگ از ان لائن ود دا پروسیجرس. وہاں پر کوئی ایسی بات نہیں. اور سمندر میں اس قسم کے واقعات تو ہوتے ہیں, پائلٹس کام کرتے ہیں اپنا اسٹرینڈڈ ہو جاتے ہیں, سی فیررس, ایسے مشکلات تو آتی رہتی ہیں. اور اس میں میں یہ ضرور کہوں گا کہ اس میں ہمیشہ فورن آفس نے ہماری بہت مدد کی, اور انفیکٹ پاکستانی کی مدد. تھینک یو. دیکھیں, اٹس اے ویری انفارچونیٹ انسیڈنٹ. بے شک سمندر میں اس طرح کے انسیڈنٹس ہوتے ہیں, اور لیکن بہت ریئر ہوتے ہیں, اور اگر ہوتا بھی ہے تو اٹس ویری ویری سیریس. دیکھیں یہ مشکلات سے بڑھ کے چیز ہے, یہاں زندگیوں کا معاملہ ہے, یہ صرف مشکلات نہیں ہے, اور یہ ایک نہیں 10 زندگیوں اور 10 زندگی 10 فیملیز کا معاملہ ہے. تو ہم اس چیز کو اتنا لائٹلی نہیں لے سکتے. تو جیسے میں نے کہا تھا پہلے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انسیڈنٹ کیا ہوا ہے, اس کے دوسرا اسپیکٹ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ان کی جو فیملیز ہیں, ان فیملیز کے ہم ڈیٹیلز لیں, ان کے قواعد اکٹھے کریں, کانٹیکٹ نمبرز, اور ہم کسی کو یہ ٹاسکنگ کریں کہ ان ساری فیملیز کے ساتھ رابطہ کریں, کنٹینیوسلی اپڈیٹ دیں, اور کوئی نہ کوئی ہماری ٹیم میں ایسے لوگ ہوں جن سے وہ پوچھ سکیں, چاہے ہمارے پاس بہت اچھی خبر نہ بھی ہو, لیکن کم از کم ہم ان کا فون اٹھائیں اور جو کچھ پروگریس ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی وہ بتا دیں, ریئلسٹک سچویشن. جی بالکل, مایوسی کو اوائڈ کرتے ہوئے جی بالکل. یہ ہم کو کمیونیکیٹ ہو جائے کہ جی دیکھیں ہمارے پاس آپشنس کیا ہیں. ان آپشنس میں سے بعض فیملیز یہ سوچتے ہیں کہ جی آج کل اتنی ٹیکنالوجی کے ہے, اتنے ویپنز ہیں, کیوں نہیں فلموں میں انہوں نے دیکھا ہوتا ہے کہ جی یہ آپریشن ہو گیا اور اب کیوں نہیں کر پا رہے. تو ایٹ لیسٹ وی کین انفارم دیم کہ اس میں کیا پرابلمس ہیں اور یہ کیوں اس وقت ٹیبل پہ نہیں ہے آپشن ہمارے پاس کہ ہم جا کے کوئی آپریشن کر سکیں. واٹ ایور. تو ایک میرا خیال ہے ہم یہ بھی کریں کہ ان کے ہمارے پاس عزیز آپ کنسرن لوگوں سے رابطہ کرتے ہیں, عزیز ہیں یا پہلے تو ہمیں فیملیز کے سب کے نام, فون نمبر. جی آئی کین پرووائڈ یو, ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں آپ کو سب کے کانٹیکٹ نمبرس. اگر یہ میڈم چلیں. دوسرا یہ ہے کہ جو شپ اونر ہے, آپ نے کہا کہ اس کی پرائمری رسپانسبلٹی ہے جی ویلفیئر کے لحاظ سے یا فالو اپ اور اس چیزوں میں, تو شپ اونر کس کے ساتھ رابطے میں ہے کی کمپنی؟ ہمارے ساتھ تو نہیں ہے ابھی تک, تو یہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوا کہ اونر ہے کون, ابھی تک کنفیوزنگ ہی چل رہا ہے. میری ٹائم کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو سیلری پے ہو رہی ہے, تو اس کا مطلب ان کے پاس کوئی ویزیبلٹی ہے. اصل میں اس میں ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا, وہ یہ ہے کہ شپ اونر جو ابھی تک جس کا نام لیا جا رہا ہے وہ عثمان ہے, اور عثمان جو ہے ابھی تک صومالینز کے ساتھ رابطے میں ڈیلی کے طور پہ. اس کے علاوہ ہماری جو ایمبیسی ہے جبوتی میں, ان کے ساتھ بھی وہ رابطے میں ہے. لیکن ہم صرف خالی عثمان پہ نہیں ریلائی کر رہے, ہم نے ان کے سارے پیپرز نکلوائے ہیں بیک اینڈ پہ, فلاؤ سے بھی اور جہاں پہ آئی ایم او سے بھی, اور پھر کوشش یہ بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ بھی چیک کیا ہے کہ وہ انشورنس وہیکل کی ہے اس کو بھی ایکٹیویٹ کریں. اور وہاں سے لنڈن کا ہمارا مشن ہے, وہ آلریڈی اس پر ایفرٹس کر رہا ہے کہ وہ ہاسٹیج اور نیگوشیٹر کو ہی وہاں سے ان کے ساتھ وہ کرے. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہو رہی ہیں. جو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہ جب کمپنی رجسٹرڈ ہوتی ہے اس میں, اور اس کے اندر ٹرسٹی شپ بنتی ہے اور کافی سارے ڈائریکٹرز ہوتے ہیں, تو وہ مختلف لوگ جو ہے نا وہ ایکٹیویٹ ہوتے ہیں. اس میں کافی سارے لوگوں کے اسٹیکس ہوتے ہیں اس جہاز کے اندر, لیکن پرائمریلی ابھی بھی وہ عثمان کے نام سے وہ بندہ ہے, اور جو کوشش کر رہا ہے وہاں پہ, اور جس کا اس کے اوپر آئل ہے وہ یمن سے ہے, اور وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے. تو ملٹیپل اینگلس پہ اس پہ کوشش کر رہی ہے, ہم بھی کر رہے ہیں اپنے آئی ایم او کے ذریعے بھی, اور صومالی اتھارٹیز کے ذریعے بھی, اور شپ کے اونر کے ذریعے بھی. یہ ایک شرکت ہے اور ایک جو ہے اس کا پروڈکٹ کا اونر. جی تو جو عثمان ہے کس چیز کا اونر ہے؟ عثمان جو ہے وہ ریپورٹڈلی اس شپ کا اونر ہے. وہ انکاری ہیں, وہ انکاری ہیں, جو لوگ شپ پہ پھنسے ہوئے ہیں وہ سب انکاری ہیں. پائرٹس نہیں مانتے اس کو, عثمان کو, وہ کہتے ہیں عثمان کچھ نہیں ہے. سو
पलट के तो पैसा اور پاکستان کا صرف کنیکشن یہ ہے کہ ہمارے نیشنلز جو ہے ہاسٹیجز ہیں. اس میں ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے کہ پائریٹس اس لیے نہیں مانتے کیونکہ اگر وہ مان لیں کہ یہ صومالین ہے تو پھر وہ رینسم نہیں لے سکتے ہیں جی. اور اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم انوالو ہوں، جس طرح انصار برنی صاحب کو وہ کوشش کر رہے ہیں، جس طرح وہ اور اینگلز پہ کر رہے ہیں تاکہ وہ بیسیکلی رینسم چاہتے ہیں. تو یہ ساری نیگوسیشن جو ہے، اور ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ یہ جو ہے اگر کوئی رینسم کی نیگوسیشن ہوتی بھی ہے تو وہ، کیونکہ یہ بھی امپورٹنٹ سوال ہے جو کہ آئے گا کہ اگر فرض کریں کہ بیک اینڈ پہ، کیونکہ گورنمنٹ کی پالیسی ہے کہ ہم رینسم نہیں پے کرتے ہیں جی. لیکن اگر بیک اینڈ پہ کسی نے اگر کوئی پیسے دینے بھی ہیں تو وہ کون دے گا پیسے؟ یہ بھی تو امپورٹنٹ سوال ہے. بالکل. اس کے لیے جو ہے وہ ہمارا مشن جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے، اور انشورنس کے ایجنٹس کے ذریعے، اور جس طرح جو ہے وہاں پہ ہاسٹیج نیگوسیشنز کی ایک کمپنیز ہوتی ہیں، جس طرح ایک کمپنی ہے ایمرے میری ٹائم سیکورٹی، اس کے ساتھ بھی اٹیچ ہے ہمارا مشن لنڈن میں، اور وہاں سے بھی وہ کوشش کر رہے ہیں. ابھی تک انہوں نے کہا کہ وہ پرو بونو اس کے اوپر کام کریں گے، تو وی ول سی کہ یہ کس طریقے سے. لیکن سوال یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا پیشنس کی ضرورت ہے. اگر ہم بہت ایگر ہوتے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ بہت زیادہ انگیج رائٹ اپ ہو جائیں تو وہ کیا ہوگا کہ اپنی ڈیمانڈ بڑھانا شروع کر دیں گے. اٹ ول بیکم ایون مور ڈیفیکلٹ. پیشنس تو دیکھیں ہم کر رہے ہیں نا، ابھی 73 days ہو گئے اگر تو پیشنس اس کا جی بالکل. یہ چیز ہم نے بھی ریئلائز کی، اسی لیے ہم منیمم ہم نے اپنا کانٹیکٹ انٹل انلیس کوئی بات ہو یا وہ خود کریں، ہم ان سے بہت زیادہ بات چیت نہیں کرتے تاکہ ان کی ہوپس ہائی نہ ہو جائیں اور ایسا نہ لگے کہ کوئی ہم ان کے بہاف پہ کوئی مطلب کسی کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں. تو ہم منیمم ان کے ساتھ کانٹیکٹ رکھتے ہیں اسی وجہ سے. جی بالکل صحیح. وی ول ایگری کہ اس میں جب بھی اگر کانٹیکٹ ہو تو وہ ان کی سیفٹی اینڈ سیکورٹی کے ایسپیکٹ پہ ہو، سپلائز کے اوپر ہو. بالکل بالکل بالکل. جو لاسٹ نیشنز نے ہمیں بتایا کہ ان کی جو نیگوسیشن سکسیزفل ہوئی تھی اس میں 5 سال لگے تھے. جی. تو ٹائم لگتا ہے ان چیزوں کے اندر. جی یہ کہنا تو آسان ہے لیکن جس کے اوپر گزر رہی ہوتی ہے اور جن فیملیز پہ یہ اچھا، جیسے کہ شپنگ ایجنسی غالباً ہارون صاحب بتا رہے تھے کہ ظاہر فیملیز کو یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ٹیکنیکلٹیز کے بارے میں اتنا نہیں پتہ. سم ٹائم میں بھی وہ کچھ ایسی بات کرتے ہوں کہ شاید وہ جو کہ ٹھیک نہیں ہے، تو وہ اس وقت بہت ڈسٹریس میں ہیں، پریشان ہیں. ان کے لیے تو بس یہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کی جو پیارے ہیں وہ واپس آ جائیں. تو وہ بار بار شپنگ ایجنسی جاتے ہیں، یہ لوگ ظاہر جو بھی بات کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے وہ مایوس ہی واپس آتے ہیں. وہ ہر بار بڑی ہوپ لے کے جاتے ہیں، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ بس ہمیں ٹال دیا جاتا ہے. اور یہ جو فورن آفس پہ ہم گئے، ہم انصار برنی ٹرسٹ نے خود ہر جگہ رابطہ کیا اور سب جو ہے ہمیں منسٹری آف فورن افیئرس کی طرف ہی ڈائریکٹ کر رہے تھے کہ وہ ڈیل کر رہے ہیں. تو دیٹ واز دا ریزن کہ انصار برنی صاحب خود اور ہم لوگ اسلام آباد گئے. منسٹری آف فورن افیئرس میں ہم حامد اصغر صاحب سے ہماری ملاقات ہوئی، کیونکہ یہی مسئلہ تھا کہ فیملیز کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ رابطے میں نہیں تھا اور وہ بالکل ان کو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کیا کام ہو رہا ہے، ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، گورنمنٹ انگیج ہے یا نہیں ہے. تو لیکن ہمارے جانے سے یہ ضرور فائدہ ہوا کہ ہماری چونکہ میٹنگ ہوئی، پھر ہم نے زوم پر ان فیملیز کی بھی میٹنگ کرائی حامد اصغر صاحب سے. انہوں نے ان کو سارا بریف کیا کہ کیا کیا گورنمنٹ کے اینڈ پہ ہو رہا ہے اور کیا کیا کوششیں ہو رہی ہیں. دے اپریشیٹ دیٹ کہ کوششیں ہو رہی ہیں، تھوڑی تسلی ہوئی. لیکن پھر بھی اینڈ آف دی ڈے وہ کہتے ہیں کہ اور کتنے دن اور کتنا ٹائم. تو ہم چاہتے ہیں کہ اب آج کی میٹنگ کے بعد ہمارے پاس کچھ تو ایسی پازیٹیو یا کوئی نئی بات ہو جو ہم فیملیز کے پاس لے کے جائیں کہ دیکھیں یہ میٹنگ تھی، اس میں ساری منسٹریز تھیں، ہم خود بھی تھے اور یہ کچھ ہوپ فل بات ہوئی ہے، چلیں انتظار میں کچھ کمی آئے گی آپ کے. تو کچھ نہ کچھ تو ہمارے پاس ہو ان کو تسلی دینے کے لیے. That's it. جی میڈم ٹھیک ہے. وی انڈرسٹینڈ کہ اوبیسلی جو ان کی فیملیز کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو وہ تو یہی چاہیں گے کہ آج یہ مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جس طرح آپ نے بات سنی یہ اتنا آسان کام ہے نہیں جی. لیکن چاہتے ہم سب یہ ہیں کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ میرے بیٹھے نہ ہوں. بالکل. اور جو کچھ ہمارے پاس میں ہے اس کے اوپر ہم اپنی کوشش کریں. جی. تو آج ہم کوشش یہ کریں کہ وی ریئلائز کہ یہ ایک دن میں ایک لمحے میں سچویشن نہیں حل ہوتی. اس کے جو چیلنجز ہیں، ڈفیکلٹیز ہیں، اس کو ریئلائز کرتے ہوئے ساتھ میں ہم اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ڈسپائٹ دوز چیلنجز آخر ہمارے پاس کون سے راستے کھلے ہیں. پہلے تو جو
کیا کچھ ہیں کہ جو ہمارے بس میں ہے اور ہمیں کرنا چاہیے اور ہم نہیں کر رہے ہیں. مطلب میں اس نظر سے اس کو دیکھنا چاہتا ہوں. جی میں آج پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اس ایشو کو, لیکن میں اس نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں آفٹر گیٹنگ بریف آن دا سچویشن کہ اب ٹھیک ہے چاہتے تو ہم ہیں, لیکن وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے, وہاں تک پہنچنے کے لیے ہمارے پاس کیا راستے کھلے ہیں, کون کون سے کام ہیں جو گورنمنٹ کو کرنے چاہیے وہ نہیں کرے. میں اس نظر سے دیکھنا چاہتا ہوں. جی ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں دوسرا میں یہ بھی ایک پارٹیسپینٹس کی طرف دوبارہ جاؤں گا کہ ہمیں اس پہ بھی کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ کون سی ایجنسی کا کیا رول ہے اس میں. مثلا میں منسٹری آف ہیومن رائٹس آبویسلی نہ وہاں جا سکتی ہے نہ, لیکن ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے اپنی ٹیم کو پہلے ہی سمجھایا, ہماری ٹیم کو ظاہر ریزرویشن تھی کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, ہم ایک فورم دے سکتے ہیں اسٹیک ہولڈرس کو, ہم ایک کوآرڈینیشن کا رول پلے کر سکتے ہیں, ہم پرابلم کو سمجھنے میں اور اس کے وے فارورڈ کو تلاش کرنے میں ایک کوآرڈینیٹر کا رول ضرور پلے کر سکتے ہیں. رپورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں, ہم پرائم منسٹر کو اپرائز کر سکتے ہیں کہ یہ سچویشن ہے, یہ کرنا چاہیے, ریکمنڈیشن بھیج سکتے ہیں, ہم کوئی نئے اسٹیک ہولڈرس کو انوالو کر سکتے ہیں. تو ہر جگہ کچھ نہ کچھ جو ہمارے بس میں ہے کم از کم وہ ہم کریں. جی آپ میں سے کوئی بات کرنا چاہتا ہے تو فورن آفس. جی سر, میں ایک چیز اس میں وہ ابھی ایک سوال ہوا تھا کہ ابھی کیا واپس لے کے جا سکتے ہیں. ایک چیز اس میں پازیٹیو جو ابھی ہماری میٹنگ سے نکلی ہے, جو پچھلے ہفتے ہم نے کی تھی باقی ایمبیسیز کے ساتھ اور صومالینس کے ساتھ, اس میں دو چیزیں کی ہیں. ایک تو جو یمنی جو جس کا کارگو ہے وہ کافی ایکٹیو ہے اپنا کارگو ریٹریو کرانے کے لیے, اور کیونکہ اس شپ کی جو اپنی ویلیو ہے وہ $1.5 سے $2 ملین کے قریب ہے. اور یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ جیسے جیسے شپ وہ ہاسٹیج لمبی ڈریگ آن کرتی ہے تو شپ کی ویلیو ڈکریز ہونا شروع ہوتی ہے. تو ان کے انٹرسٹ میں بھی ہوتا ہے کہ وہ جلدی سے جلدی اس کے اندر کوئی فیصلہ کریں. دوسری چیز جو اس میں بہتر ہے جو ہمارے حساب سے ہمیں نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی ہارڈ کور ٹیررسٹ انوالو نہیں ہے, کرمنلز انوالو ہیں. تو یہ تھوڑا سا کمپیریٹیولی جو ہے وہ اتنا ٹائم جس طرح انڈونیشینس کا لگا ہے وہ نہیں لگے گا. وی آر ہوپ فل کہ اس کے اوپر ہم جلدی کریں گے, کیونکہ فورن آفس کا کام کوآرڈینیشن کا ہے. ہم کوشش یہ کر رہے ہیں اپنے باقی مشنس کے ساتھ بھی کہ کسی نہ طریقے سے جو ان کی پیرنٹ کمپنیز ہیں ان کو چاہے آرگنائزیشنس کے ذریعے پریشرائز کرائیں یا کسی اور طریقے سے, تاکہ وہ جو ہے اس مسئلے کو جلدی سے جلدی حل کر سکیں. تو یہ ہم اپنا فورن آفس کی طرف سے کوآرڈینیشن کا کام پورا کر رہے ہیں. سر آپ کی اجازت سے صاحب سے کوشچن ہے سر, کیا پاسبلٹی فردر ہے کہ جو عثمان صاحب ہیں ان کی نیشنلٹی کنفرم ہو جائے کہ وہ کہاں سے ہیں؟ عثمان جو صومالیان ہے, نہیں لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں نا مان نہیں رہے وہ نہیں, اس کی اونرشپ شپ کی اونرشپ نہیں مانتا. جی چلے ہم یہ میری ٹائم والوں سے ہی ابھی ہم نے رائٹنگ رپورٹس بھی مانگی ہیں سب سے, تاکہ ہم جو پرائم منسٹر صاحب کے لیے کوئی بنائیں اگر بریف یا کوئی ریکمنڈیشنس, تو اس میں ہمیں یہ سارا بیک گراؤنڈ یہ چیزیں بیسک فیکٹس دینے پڑیں گے. کسی اور نے کچھ کوئی بات کرنی ہے؟ اچھی سر, صومالیہ کے ایکٹیو امبیسڈر ہیں, انہوں نے میٹنگ میں جو حصہ بتا رہے ہیں یہ وہ بھی دلائی ہے کہ ول بی گوئنگ بیک آفٹر فیو ڈیز, اور وہ فٹ لینڈ کے میل رہے ہیں جس جگہ ٹیریٹوریل واٹر کے اندر یہ شپس ہیں. تو وی ہیو ویری گڈ انفارمیشن اباؤٹ دیٹ ریجن, وہاں کی ٹرائبس ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ میرے پہلے بھی عثمان سے ڈائریکٹ بات چیت ہوتی رہی ہے. ناؤ میں ول بی گوئنگ بیک صومالیہ کو کہتے ہیں میں دوبارہ خود جا کے اس میں پروسیس میں انوالو ہو جاؤں گا, میں بیٹر انفارمیشن اور وے فارورڈ ان شاء اللہ کچھ تلاش کرتا ہوں. تو فیملیز کے لیے میری نظر میں 3 کام ہونے نا. ایک تو جب تک ایشو ریزالو نہیں ہوتا تو جو ہاسٹیجز ہیں ان کی ویلفیئر. دوسرا جو ہے اور میں یہ بھی اسی کے ساتھ رکھوں گا کہ ان کی فیملیز کو ویل انفارم رکھنا. جی دوسرا جو ہے وہ ہے انگیجنگ ہائی جیکرز, اور تیسرا ہے سلیسٹنگ اسسٹنس فرام آل دوز ہو کین ایکچولی ہیلپ. وہ وہاں کے ٹرائبل ہیڈس ہو سکتے ہیں, وہ وہاں کی گورنمنٹ ہو سکتی ہے, وہ کوئی اور ہو سکتا ہے, ڈونٹ نو. تو کر تو ہم یہی سکتے ہیں. یہ تو ہوگا نہیں کہ ہم کوئی رینسم جا کے دے آئیں, یہ تو ہوگا نہیں. اچھا یہ بھی مجھے نہیں لگتا کہ کوئی انصار بنی صاحب کہیں کہ جی میں رینسم کٹھا کرتا ہوں دیتا ہوں, پھر وقت کو میرا خیال ہے اس آپشن پہ بھی جانا یا کوئی کسی بات کرنا مناسب نہیں ہے. نہیں, میں نے کہیں نہیں کہی یہ بات میں نے کہیں نہیں کہی.
اور میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ یہ اللیگل ہے، رینسم دینا لاء کے تحت اللیگل ہے. بینگ اے لائر آئی کین سے ہم دس، اس میں انگیج نہیں ہوں گے. اور اس میں ہم کسی صورت میں انگیج نہیں ہوں گے. یہ بالکل اچھا کیا آپ نے ویریفائی کیا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ ہو کہ شاید ایسے ہوگا، ایسے نہیں ہوگا. تو پھر آپشنس تو یہی ہے نا کہ جو شپ کا اونر ہے اور جس کا کارگو ہے جی. ان کے اسٹیکس انوالوڈ ہیں. جی اسٹیکس لیکن کس کے انوالوڈ ہیں؟ ایک لحاظ سے موٹے موٹے 4 ایسے اسٹیک ہولڈرز ہیں جن کے انوالو ہیں. ایک جن کے ہاسٹیجز ہیں ان کے اسٹیکس انوالو ہیں، چاہے وہ کسی بھی کنٹری سے ہو. دوسرا جو اسٹیکس انوالو ہیں وہ شپ اونر کے ہیں. تیسرا جس کا کارگو ہے اس کے ہیں. چوتھا میرے لحاظ سے صومالین گورنمنٹ کی بھی اسٹیکس ہیں اس میں، کیونکہ ہر کوئی ان سے سوال کرے گا کہ آپ کے ٹیریٹوریل واٹرز میں یہ ہو رہا ہے تو آپ اس میں کیا کر رہے ہیں. اور تو ناٹ ایگزاسٹو لسٹ ہو سکتا ہے اور بھی ہوں، لیکن ایس آف اٹ مجھے لگتا ہے کہ کم سے کم یہ 4 تو ہیں. اب یہ 4 کیا رول پلے کریں گے، پھر ان کے اندر ہر کوئی کیا رول پلے کرے گا. اگر ہم نے کہا کہ پاکستان کا اسٹیک اس لیے آ جاتا ہے کہ ہمارے ہاسٹیجز ہیں، لیکن اب ود ان پاکستان پھر منسٹری آف فارن افیئرس نے کیا کرنا ہے، میری ٹائم افیئرس نے کیا کرنا ہے، اوورسیز پاکستانی منسٹریز نے کیا کرنا ہے، اور اگر سول سوسائٹی کیا کر سکتی ہے، ہیومن رائٹس منسٹری کیا کر سکتی ہے. اس پہ ہمیں تھوڑی کلیئرٹی ہوتا کہ ہم ہر ایک سے اس وقت اگر کوآرڈینیشن نہیں ہو رہی تو ہم وہ کوآرڈینیشن کا جو گیپ ہے اس کو فل کر سکتے ہیں فرام منسٹری آف ہیومن رائٹس. somebody has to actually lead. اور وہ پرائم منسٹر نے اس لیے فیصلہ کیا کہ چیز آپ کریں، کیونکہ اگر پرائم منسٹر نے دیکھا ہوگا کہ کل جا کے آپریشن کرنا ہے تو وہ پھر ہمیں لیڈ نہ دیں. انہوں نے ہمیں لیڈ اس لیے دی ہے کہ اس میں آپریشنس کرنے ہیں اور پھر کوئی نہ کوئی اس کو اسٹیئر تھرو کر رہا ہو. تو آج ہم نے اس چیزوں کو سمجھا ہے کہ ایشو ہے کہ اور ہمارے سامنے آپشنس کیا ہیں اور کون کون لوگ اس میں انوالو ہیں. لیکن اس کو ہم مزید ظاہر ہے 2-3 ہمیں اور سیشنز چاہیے اور انفارمیشن بھی چاہیے تاکہ ہم. Sorry, can I add a point regarding Usman? Sorry, can I add a point? جو عثمان ہے، جو ہماری انڈرسٹینڈنگ ہے اور جو ہمیں منسٹری آف فارن افیئر نے بریف کیا کہ یہ چونکہ وہاں پہ ٹرائبل سسٹم ہے، وہاں صومالی پنٹ لینڈ میں جہاں پہ بھی صومالیہ میں، تو عثمان از ون آف دا ایک ٹرائب سے ہے جو کہ جو پائلٹس ہیں دے آر فرام اے ڈفرینٹ ٹرائب، اور یہ ان کے اپوزیشن شاید ٹرائب ہے غالباً، یہ دونوں ٹرائبل، اور وہاں کے جو پریزیڈنٹ ہیں وہ بھی غالباً پائلٹس کے ٹرائب سے ہی بلانگ کرتے ہیں. تو یہ کچھ ان کی آپس میں بھی کانفلکٹ ہے جس کی وجہ سے پرابلی یہ پائلٹس ان کو بالکل نہیں چاہتے کہ وہ اس میں انوالو ہوں اور ان کے اوپر پریشر پڑے. پھر دوسری پرابلم یہ ہے کہ اگر ہم لوگ بالکل بھی پائلٹ سے بات چیت نہیں کرتے، جو وہ چاہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو انگیج کریں، تو پھر وہ کچھ ایکسٹریم میجر نہ کریں، کوئی نقصان نہ پہنچائیں. وہ دیکھیں کہ بھائی چلو اگر ہمارا فائدہ نہیں ہو رہا تو ہم بھی کچھ نہ کچھ، اگر وہ اتر بھی جاتے ہیں شپ سے تو خدا نخواستہ جاتے جاتے کوئی نقصان نہ پہنچا کے چلے جائیں کسی کریو کو یا شپ کو، یا کچھ ایسا نہ ہو جائے. تو اس کو ہم کیسے سیف گارڈ کریں کہ ان کو بھی ہم تھوڑا تسلی میں رکھیں کہ بات چیت ہو رہی ہے، تم لوگ اطمینان میں رہو، اور کوئی ایسی کوئی ایکسٹریم کوئی کام نہ کریں وہ لوگ. تو اس کو ہم کیسے میک شور کریں؟ اس وقت کون پائلٹس کے ساتھ رابطے میں ہے؟ کبھی کبھار وہ ہمیں کال کر لیتے ہیں، صاحب صاحب کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور آئی ڈونٹ نو. ویسے تو ابھی انہوں نے ریسنٹلی گروپ بھی بنا دیا ہے فیملیز کے ساتھ پائلٹس نے، تو وہ ویسے ہماری تمام ایکٹیویٹیز پہ نظر رکھے ہوئے ہیں. ان کے پاس ظاہر ہے آن لائن ہر چیز، آج کل ہر چیز اویلیبل ہے، تو دے آر بالکل ڈیٹیل میں وہ واچ کر رہے ہیں کون کیا کر رہا ہے. اس لیے ہم نے ان کے ساتھ اپنا کانٹیکٹ بالکل منیمم کر دیا ہے کہ وہ ان کو ہم سے کوئی ایسی ہوپس نہ ہو جائیں. ویسے انہوں نے کبھی ہم سے اس کی رینسم کی یا پیسے کی کوئی بات کبھی کی نہیں، تو نہ ہی ہم نے ان سے پوچھا اس بارے میں، کیونکہ ہم تو اس میں انوالو نہیں ہو سکتے. تو ہمارے ساتھ اتنا رابطہ ضرور ہے، ہمارے پاس نمبر ہے کیپٹن کے نمبر پہ، ہم لوگ اگر کوئی میسج کرنا ہے، کوئی بات کرنی ہے تو ہم کیپٹن کے نمبر پہ ان سے بات کر لیتے ہیں. سر یہ 10 ملین سے یہ 2.5 ملین کی جو ہے وہ کس کے ساتھ ہو؟ دیکھ نیگوشیشنز نہیں ہوئی تھی. یہ پائلٹس نے جو ہے جو ان کے جو ای میلز ایک انہوں نے بھیجی تھی
हमारे मिशन को भी भेजी थी, कॉपी टू फॉरेन ऑफिस को भी किया था, उसका हमने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि हम एज अ गवर्नमेंट जो है हम हॉस्टेजेस टेकर्स के साथ इस तरह नेगोशिएशंस नहीं कर सकते अनटिल के कोई मैंडेट ना हो। सर इसमें कुछ चीज़ें मैं वंस अगेन कहना चाहूँगा कि फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस जो वार्फ चार्टरिंग कंपनी है, मिस्टर उस्मान शाह है, ही इज़ द ओनर ऑफ द वेसल बिकॉज ही इज पेइंग द सैलरीज और जितने सर्टिफिकेट्स वगैरह वो उसके नाम पे हैं। आप जो डिग कर रहे हैं जो फॉरेन ऑफिस कर रहा है वो दैट्स इंटेलिजेंस। तो फॉर हमारे लिए फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस क्योंकि पैसे वो पे करता है, सैलरीज वो पे करता है। और इसमें एडिशनली जब शुरू में बिकॉज ही सोमालियन और ये जो ट्राइबल हेड्स हैं उनके थ्रू ये 3 राउंड्स ऑफ नेगोशिएशन हुई और यू नो तब जब फेल होगी और तमाम मैचेस जो थे लॉस हो गए तो उसने रिक्वेस्ट की फॉरेन ऑफिस से कॉर्पोरेशन से इसमें मेरी मदद की जाए। अगर वो उसे सोमालियन मान लेते हैं तो उनको वो जहाज छोड़ना पड़ता है, इसलिए वो उस तरफ आ ही नहीं रहे जो पायरेट्स हैं। इसमें तीसरी चीज़ जो है वो ये है कि जैसे कहा गया कि हम क्या कर सकते हैं, तो हियर इन कराची जो फैमिलीज यहाँ बेस्ड हैं, इन द नेक्स्ट वीक वी आर गोइंग टू कॉल देम और हम उन्हें अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे ताकि उनकी जो इमोशनल उसमें थोड़ा सा पैसिफाई कर सके समहाउ। ये हम काम करेंगे। मोर ओवर जो वी आर इन कांस्टेंट हमेशा एजेंसी के साथ हम अपना राब्ता रखे हुए हैं और एजेंसी जो है वो जो भी इंफॉर्मेशन जैसी भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो ऑनर से फ्रॉम उस्मान शाह वी कैन गेट इट फ्रॉम देयर। थैंक यू सर, इफ यू अलाउ मी प्लीज। या प्लीज। अच्छा सर, मैंने काफ़ी पूरी डिटेल्ड आपकी कन्वर्सेशन सुनी है, बाकी जो हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी भी। अच्छा, इसमें गुजारिश ये है कि ये जो होस्टेज का जो मामला है, शिप्स की हाईजैकिंग एंड होस्टेज, इट्स नॉट अ न्यू फिनोमेना। इससे पहले दुनिया में बहुत दफ़ा, यही सोमालिया में ही बहुत दफ़ा होस्टेज कंडीशंस बन चुकी हैं, जहाज हाईजैक भी हुए हैं। फॉर दिस ऑगस्ट गैदरिंग आई वुड रिक्वेस्ट कि सर जो भी मिनिस्ट्री, जैसे अभी तो ह्यूमन राइट्स मिनिस्ट्री इसको देख रही है सर, हमें इसकी ना एक केस स्टडी देखने की ज़रूरत है कि अगर हॉस्टेज फ्री हुए हैं लास्ट टाइम तो वो कैसे हुए, क्या रैंसम पे हुआ है, क्या तरीका फॉलो हुआ है, ताकि हमें एटलीस्ट कोई हमारे पास एटलीस्ट एक कोई फ्रेमवर्क सामने हमारे पास आ जाए कि किस तरीके से अगर किसी गवर्नमेंट ने अपने हॉस्टेज रिलीज करवाए हैं तो उन्होंने तरीका क्या फॉलो किया है। तो मेरी ये गुजारिश होगी सर कि जो आइदर मिनिस्ट्री ऑफ मैरिटाइम अफेयर्स इसको देख ले या फॉरेन ऑफिस इसमें हेल्प करे कि कोई ऐसी केस स्टडी निकालने की कोशिश करें कि ये मसला सॉल्व कैसे हुआ, ये हमें देखने की जरूरत है सर। अदरवाइज हम इसमें बहुत राइट लेफ्ट निकलते रहेंगे और हमें कोई सही तरीका समझ नहीं आएगा कि हम इसको कैसे टैकल करें। ठीक है। अच्छा, अब मेरा ये ख्याल है कि आज के लिए सो फार दिस इतनी इंफॉर्मेशन और डिस्कशन काफ़ी है। हमें अभी थोड़ा बैठने दें, ये जो कुछ आज हमारे सामने चीज़ें आई हैं इस पर हम इंटरनली अपनी मिनिस्ट्री में कुछ डिलिब्रेशंस करते हैं और फिर नेक्स्ट वीक हम आपके साथ एक सेशन बाकी सब लोगों के साथ रखेंगे। बाय दैट टाइम आप भी देख लीजिएगा कि मेनली इसके ऊपर कि बेशक अपनी अपनी रिसर्च भी कर रहे हैं, जैसे हमें भी कहा कि पहले क्या होता है, लेकिन मेन इसके ऊपर के कौन से काम हैं जो हमें करने चाहिए। इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करना चाहूँगा जी प्लीज़। इस सिलसिले में मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि इसमें जो भी ताउन हो सकता है, जिस तरह भी हो सकता है, जैसे मैंने पहले भी अर्ज़ की, हम आपके साथ खड़े हैं, इसलिए कि ये सिर्फ एक मामला नहीं है, 10 घर हैं, 10 घराने हैं और उनकी ज़िंदगियों की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए ये वही शख्स जान सकता है जो इस दर्द से गुज़रा हो। तो हम आपके साथ, हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, हमारी मिट्टी है, ये सबसे पहले हमारे लोग हैं। तो मैं सबसे पहले हाथ उठाता हूँ कि जो आप फरमा रहे हैं मैं आपके साथ खड़ा हूँ। Thank you very much. We appreciate, and we will meet up early next week, Monday or Tuesday हो जाए। चलें, होपफुली इंशाल्लाह होपफुली हम थोड़ा कुछ आगे बढ़ेंगे।
آج تو ہم نے دیکھا جائے تو اپنی لمیٹیشنس ہی ڈسکس کی ہیں, چیلنجز ڈسکس کیے ہیں, وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں اتنے عرصے سے. تو ابھی میں سوچ رہی ہوں کہ اب میں فیملیز کے پاس جا کے ان کو میں کیا بتاؤں, کیا کوئی ہوپ دوں ان کو اگین, کہ پھر وہی بات ہے. بتا دیں کہ پرائم منسٹر نے کمیٹی بنائی ہے جی اور اس میں آج سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور ٹیوزڈے کو دوبارہ ملیں گے, تو اس پہ سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, کس طرح آپ کا جو پرابلم ہے اس کو حل کرائیں. چلیں لیکن ٹھیک جب ہے. ہم سر ٹیوزڈے کو ملیں گے تو ٹیوزڈے کو اگر ایوری بڈی ہیز ڈن سم ہوم ورک کہ ہمیں کیا لسٹ آف ٹاسک بنائیں گے, ہمیں کیا کام کرنے چاہیے, جی تو پھر اس کو ہم ایویلیوٹ کر کے جو بھی ان میں سے ڈویبل ہے وہ ہم ایک میٹرکس بنائیں گے کہ یہ ہونا چاہیے, اور اس کی پرائمری رسپانسبلٹی کہ فرض کریں یہ نیگوشیٹ کرنا ہے تو ہم موقع سے کہتے ہیں, یا اگر فیملیز کے انگیج کرنا ہے تو فون کرے گا, اگر اونر سے کوئی کانٹیکٹ کرنا ہے یا شپنگ کمپنی سے کرنا ہے تو فون کرے گا, صومالیان گورنمنٹ سے کون کرے گا, جی کس طریقے سے ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ان کو سپلائیز وغیرہ پہنچ جائیں, ہائی جیکرز کو کیسے انگیج کرنا ہے. جی بالکل. تو اس طرح کی ساری چیزیں, یہ تو میں نے کچھ مثالیں دی جو پوری طور پہ میرے ذہن میں آ رہی ہیں, ہو سکتا ہے 5-6 اور چیزیں نکل آئیں, تو اس پہ آپ لوگ سوچیے گا. تھینک یو ویری مچ. ہم ٹیوزڈے کا ٹائم آپ کو کر دیتے ہیں انشاءاللہ. تھینک یو. السلام علیکم.